پہ کھڑا ہوگا، اللہ اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر، ایک حکم شرعی پہ عمل کرنے پر اللہ اس کو 100 شہید کا اجر دیں گے۔ لوگوں نے کیا سمجھا، اب لڑ کر شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسواک کی سنت زندہ کرو 100 شہید کا اجر، دن میں 5 مرتبہ کرو 500 کا اجر، سونے سے پہلے پھر کرو 600 کا اجر، کھانے سے پہلے پھر کرو 700 کا اجر، کھانے کے بعد کرو 800 کا اجر، اور ہم نے تو اکرام کا دروازہ کھانا ہے کہ نہیں 10 بار کھانا ہے تو 10 مرتبہ اور اجر۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں بھی ہم سنت زندہ کر رہے ہیں تو جو لڑ کے شہید ہوگا اس کو 1 اجر ملے گا، اور ہم گھر بیٹھے سنتیں زندہ کریں گے تو روزانہ 500 اجر ملے گا۔ تو کیا ضرورت ہے ابھی گولی کھانے کی، کیا ضرورت ہے زخم کھانے کی؟ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر فلہ قدر، نہیں فرمایا۔ ایک ہے اجر، ایک ہے قدر۔ اجر کہتے ہیں مزدوری کو، قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو۔ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید والی مزدوری اجرت ثواب مل سکتا ہے، اور خود قتل ہو کر شہادت سے جو مقام ملتا ہے وہ 1,00,000 شہیدوں کا اجر بھی مل جائے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قدر اور ہے، پروٹوکول اور ہے۔ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 3 لاکھ، میں مثال دے رہا ہوں، یہ 2.5-3 لاکھ سے اوپر نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 3 لاکھ، فیکٹری کا جی ایم تنخواہ 25 لاکھ، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 3 لاکھ، یہ اجر ہے۔ جی ایم کی تنخواہ 30 لاکھ، یہ اجر ہے۔ جی ایم سڑک پر آیا، گاڑی سائڈ پہ کرو، کیوں؟ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں۔ یہ اجر ہے یا قدر ہے؟ یہ پروٹوکول ہے۔ جب اجر اور تنخواہ دیکھو گے تو وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور جی ایم کی زیادہ ہے، اور جب پروٹوکول دیکھو گے تو 1 کروڑ جی ایم بھی مل جائیں ایک وزیر اعلیٰ باری ہوتا ہے۔ قدر الگ چیز ہے اور اجر الگ چیز ہے۔ ہمیں دھوکہ یہ لگا، ہم نے اجر اور قدر میں فرق نہ کیا، تو سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ملتا ہے، میدان جنگ میں جان دینے پر شہید کا پروٹوکول ملتا ہے۔